اسٹڈی کرنا شروع کریں گے تو پھر کئی رنگ، کئی روپ، کئی ایسی چیزیں آپ کے سامنے کھل کر آئیں گی جس سے نہ چاہتے ہوئے اصلاح جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائے گی. اور جب لڑ سے دور رہیں گے، اس نسبت سے دور رہیں گے، اس اٹیچمنٹ سے دور رہیں گے، اس وقت تک پھر یہی ہوگا کہ یہ پیمنٹ کہاں سے آنی ہے، یہ تھان کیسے بکے گا، یہ گھر کا نظام کیسے چلے گا، یہ راشن کیسے پورا ہوگا، یہ بچوں کی فیس کیسے دی جائے گی. پھر آپ اس طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیسے پورا کرے گا، یہ پھر یہ اسکول آف تھاٹ جو ہے نا یہ ہوتے ہیں. جہاں پھر یہ لڑ کی طرف جاتے ہیں ہم لوگ، یا ایک نسبت کی طرف جاتے ہیں، یہ کسی کو دل سے مان لیتے ہیں. کیونکہ ماننے کی بھی کئی سٹیجز ہیں. کوئی انیشل سٹیج ہے اور کوئی کس طرح کی سٹیج ہے، کوئی لاسٹ سٹیج ہوتی ہے. اس میں سب کچھ سیکریفائس جب آپ کر دیتے ہیں، سب کچھ دے چکے ہوتے ہیں، پھر وہ آپ ریورس کرتے ہیں، نوازتے ہیں. اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جی شارٹ ٹائم کے لیے بھی آتے ہیں. پتہ ہوتا ہے صاحب نظر کو، اس مرد کو، اس قلندر کو، اس بزرگ کو، اس ہستی کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ صرف یہاں پہ چھوٹا سا کام کروانے آیا ہے اور یہ بھاگ جائے گا، یہ بگوڑا مرید ہے. تو وہ ڈیوٹی ان کی کرتے ہیں وہ لوگ بڑے پیار سے، بڑے احسن طریقے سے. ہوا نہیں لگانے دیتے کہ تم اس چکر میں آئے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی پروموشن کروانی ہے، ہو جائے گی جی. وہ پھر اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. اس کے بعد پتہ ہوتا ہے کہ اس کی واپسی نہیں ہے. وہ جو اندر سے مرید بن کر آتے ہیں، اندر سے دل سے آتے ہیں، وہ پھر لڑ نہیں چھوڑتے. وہ پھر بیٹھ جاتے ہیں کہ جی اب آئے ہیں تو پھر بیٹھے رہنا. وہ پھر جس سسٹم میں رہتے ہیں وہ سسٹم پھر ان کی مجبوری بن جاتا ہے. پھر دینا پڑتا ہے، نوازنا پڑتا ہے. یہ بڑا ایک ٹیکٹفل طریقہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کو جو سمجھدار مرید ہوتے ہیں. دیکھیں لینا اور دینا یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا. مرشد سے چیز لینا، مرشد سے چیز کو حاصل کرنا، یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے. اور یہ اس وقت ہی حاصل ہوتی ہے جیسے سے آپ کلوز ہونا شروع ہوتے ہیں، جیسے سے آپ سمجھنا شروع ہوتے ہیں. اور اپنے کام کروانا مرشد سے، اس لڑ سے وہ ہو جاتے ہیں. کیوں کام تو اللہ نے کرنا ہے، مرشد تو نہیں کرتا ہے. وہ تو اس پلیٹ فارم میں جیسے ہی آپ اس رنگ میں، جیسے ہی آپ اس سرکل میں آتے ہیں، وہ ایسے کام جھٹکے سے ہی ہو جانا. تو یہ ان چیزوں کو تھوڑا سا اپنی لائف کے اندر، اپنے ذہن کے اندر آنا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا اتھینٹک کول ہے، سمجھنے والی بات ہے. بات میں کروں گا اس پہ، لیکن دیکھتے ہیں کالر کون ہے. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم جناب حضرت صاحب کیسے ہیں آپ؟ دعائیں قاضی صاحب ٹھیک ہیں، طبیعت ٹھیک ہے؟ جی میں بھی آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. شکر الحمدللہ جی. ماشاءاللہ آج تو بہت ہی پیارا موضوع ہے آپ کا. سر شکر ہے رب کا. سر جی چاہتا ہے کہ اس موضوع پر تو جتنا بھی جی بات ہو وہ کم ہے. جی سر. اور ہوتی رہے. جی جی. کیونکہ جو اچھا ذکر ہے وہ انسان کی زندگی میں یہی وہ انمول لمحے ہیں جن کی اللہ کی بارگاہ میں بھی قیمت ہے. جی بے شک. جی تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کے دور میں، اس موجودہ دور میں ہمیں یہ پہلے سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ نسبت کیوں کی جاتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ کس کے ساتھ ہونی چاہیے. جی جب تک ہمیں ان چیزوں کا فرق پتہ نہیں ہوگا، ان چیزوں کی تمیز نہیں ہوگی، تو پھر ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں. اور وہ ہماری غلطیاں جو ہیں وہ دوسروں کی عزت کے نقصان کا باعث بن سکتی ہیں. مثلا ہمیں اس چیز کی پہچان ہی نہیں کہ نسبت کس سے کرنی ہے. اب ہم نے کسی بھی ایرے گہرے سے نسبت جوڑ لی، اس کا ہمیں لاس ہوا تو ہم نے دنیا کو بتانا شروع کر دیا جی یہ سب اس طرح غلط ہے، یہ سب لوگ ایسے ہیں، یہ سب فراڈ ہے. تو ہماری غلطی جو ہے وہ کسی کے لیے بے عزتی کا سبب بھی بن سکتی ہے. تو اس لیے اس چیز کا سمجھنا ضروری ہے سب سے پہلے. دوسری بات میں جو عرض کروں گا کہ آج آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، اگر کوئی شخص کسی اہل اللہ شخص کے ساتھ نسبت کرتا ہے تو اکثر اس کی یہ سوچ ہوتی ہے میری دنیاوی مشکلات آسان ہو جائیں، میری بیماریاں دور ہو جائیں، میرے فلاں اٹکے ہوئے کام ہو جائیں، میرے رشتہ داروں میں عزت بڑھ جائے. ایک دنیاوی ہی ساری خواہشیں ہوتی ہیں جن کو ہم اپنا مطلب کامیابی سمجھتے ہیں. بالکل صحیح. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جو کسی اہل اللہ شخص کے ساتھ نسبت کی جاتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میری دنیا بھی باعزت اور کامیابی سے گزرے اور میری سب سے جو مین چیز ہے آخرت پازیٹیو ہو جائے، وہ کامیابی سے مجھے اللہ تعالیٰ ہمکنار کر دے. جی بالکل. کیونکہ جب میرے پیچھے کسی کی نگاہ کرم ہوگی
بے شک سب سے بڑھ کے کالی کملی والے آقا کی نگاہ کرم تو ہے، سب سے ہے، لیکن پھر یہ بھی دروازے انہی کے در سے نکلتے ہیں، جی جی یہ بھی جو ہے لوگ انہی کے غلاموں میں سے ہیں، تو یہ بھی سرکار کا کہنا ہے کہ جو میرے غلاموں کا نہیں ہے میرا کہاں سے ہو سکتا. بے شک جی. اس لیے ہمیں ان کے غلاموں کی رسپیکٹ کرنا چاہیے اور ان سے نسبت کرنی چاہیے. نسبت سے متعلق یعنی کہ دیکھیں آپ نے بڑا مشہور واقعہ ہے یہ شب معراج کا سنا ہوگا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پہ گئے تو جبریل نے ان کو بولا کہ یا رسول اللہ میں اب اس سے آگے نہیں جا سکتا ہوں کیونکہ میں اگر ذرا برابر بھی آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے. تو جی لائن میرے خیال شاید ڈراپ ہوگی کسی وجہ سے. قادری صاحب دوبارہ کوشش کیجیے گا یہ واقعہ بھی کمپلیٹ ہو جائے اور ناظرین بھی اس واقعے کو سمجھیں. جی ناظرین تو بات ہو رہی تھی لڑ کی. جب اس لڑ کی بیس کو آپ پراپرلی طریقے سے سمجھنا شروع کر دیں گے. اس لڑ کی بیس سے پہلے ایک بات کر رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ایک اور کالر ہے. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر معذرت چاہتا ہوں پتہ نہیں کیوں کال کٹ گئی تھی. تو میں یہ کر رہا تھا سر کہ شب معراج میں جب جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا میرے پر جل جائیں گے. جی جی تو وہ عقل سے یہ بات اپنی کر رہا تھا. ٹھیک ہے. اگر وہاں حضرت ابوبکر صدیق جیسے عاشق ہوتے تو وہ یہ بات نہ کرتے ہو بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک تھامتے اور آگے چلے جاتے. جی صحیح. دیکھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے پیروں میں نالین مبارک پہنے ہوں گے, جوتے پہنے ہوں گے, اب وہ پتہ نہیں کس جانور کی کھال کے ہوں گے, گدے کے تھے, بیل کے تھے, گھوڑے کے تھے, لیکن ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے تھی. تو دیکھیں اس پہ بھی اللہ کے جلووں کا کوئی اثر نہیں. جہاں پہ جبریل جاتے ہوئے ڈر رہا ہے تو وہاں پر ان کا مقام آپ دیکھیں. نسبت کا بڑا مقام ہے, کو مل جائے یہ خوش نصیبی ہے اس کی جس کو پاکیزہ نسبت مل جائے. لیکن دیکھیں نا ہمیں دنیا کا چھوٹا سا کوئی بھی کام ہے, ناشتہ ہی کرنا ہے تو گھر سے اٹھ کے جانا پڑتا ہے, پیسے خرچ کر کے پھر لے کے آنا پڑتا ہے, پھر اس کو تیار کر کے کھانا پڑتا ہے. تو اہل اللہ لوگوں کی نسبت گھر بیٹھے نہیں ملے گی, اس کے لیے بھی ہمیں کچھ کوشش محنت تلاش کرنی پڑے گی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کے اس موضوع میں برکت دے اور سمجھنے کی توفیق دے. یہ سچ کہہ رہے ہیں آپ کے لاجپالاں میں لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے. اس دنیا کیا آخرت کے بھی غم انسان کے دور ہو جاتے ہیں جب کوئی کسی کے پلے پڑ جائے. بالکل صحیح بات ہے جی. اللہ تعالیٰ سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت علی کے قول کی بات کر رہا تھا کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کو کھو دیتا ہے جو دو حالتوں میں رب کو پکارتا ہے. ایک اس وقت جب اس کو تکلیف ہو, یہ بات ذہن میں رکھیے گا, یہ بڑی اوتھینٹک بات ہے, اور ایک اس وقت جب اس کو تکلیف نہ ہو. تو یہ دو کیفیات ایسی ہیں جس کو تھوڑا سا ذرا سمجھنا ہے. تو اگر ہر وقت یعنی کام رب کی ذات کر دے گی آپ کو, جب آپ تکلیف میں رب کو پکاریں گے رب کام کر دے گا, اور جب نئی تکلیف ہے تو اس وقت بھی اگر آپ نہیں پکارتے تو یہ اس طرح کی کچھ بات ہے جو سمجھنی ہے میں نے بھی اور آپ نے بھی. تو رب کے ساتھ کنیکشن ہر وقت رہنا چاہیے, چاہے کام ہو چاہے نہ ہو, چاہے ضرورت ہو چاہے نہ ہو. اور اس کنیکشن کی جو بیس ہے وہ لڑ ضروری ہے. لڑ جو ہے یہ ایک ایسا انٹر کنیکشن ہے, ایک ایسا انٹرنیٹ ہے جو آپ کو ہائی وولٹیج تک لے کر جاتا ہے. ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے پارٹس ہوتے ہیں, اس کے اندر نا کائی آ جاتی ہے جس سے سسٹم کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, جس سے نظام جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اور جب اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں آپ کہ کہیں نہ کہیں ایرر ہے, کہیں نہ کہیں کچھ ہے, کہیں نہ کہیں کوئی معاملہ رکا ہوا ہے, تو وہاں پر پھر یہ جو لڑ, یہ جو نسبت ہوتی ہے یہ آپ کو تھوڑا ایک وے کرتی ہے. ایک چھوٹی سی بات, ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ دنیا کے کسی شعبہ زندگی میں جہاں کہیں کام آپ کے رک جاتے ہیں تو پھر آپ یہ کسی ایک نئے آفس میں آپ جاتے ہیں, کسی نئے ادارے میں آپ جاتے ہیں, تو وہاں ریسیپشن پہ پورا ایک دیا ہوا ہوتا ہے کہ جی یہاں پہ اس کا روم اس طرف ہے, اس کا روم اس طرف ہے. کوئی الہام نہیں ہوتا ہے آپ کو کہ یہ آپ نے یہاں جانا ہے, یہاں جانا ہے, یا اس طرف جانا ہے. تو اسی طرح یہ جو نسبت والا معاملہ ہوتا ہے یہ لوگوں کی ایک ریاضت ہے, ان لوگوں کا ایک دھیان ہوتا ہے, گیان ہوتا ہے, ان لوگوں کی ایک ریسرچ ہے,
اور ریسرچ اسپیشل رب ان کو سلیکٹ کر چکا ہوتا ہے پہلے سے ہی. تو یہ پھر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت اس چیز کی یہاں پہ نیڈ ہے, اس وقت اس کمرے میں یہاں بیٹھنا چاہیے, اس وقت یہاں پہ رکعتوں کی ضرورت ہے, یہاں پہ نوافل کی ضرورت ہے, یہاں پر صدقات کی ضرورت ہے, یہاں پہ خیرات کی ضرورت ہے. یہ لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. جب ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں پھر ہمیں بھی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا وہاں ایسے ہوا, ایسے ہوا, ایسے ہوا. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو ان کی سمجھ ہوتی ہے اور جو ہماری سمجھ ہوتی ہے اس میں ہمیشہ گیپ رہتا ہے, اور رہنا بھی چاہیے. یہی ادب کا درجہ ہے, یہی عقیدت کا درجہ ہے, اور یہی محبت کا درجہ ہے. اور جہاں پہ آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ آپ کو زیادہ پتہ چل گیا, تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ پھر بے ادبی کی طرف آپ جا رہے ہیں. اور رب آپ کو دیتا ہے ویژنس, اس سے زیادہ علوم بھی دیتا ہے, لیکن جب تک آپ نسبت میں ہیں, جب تک آپ اس سلسلے میں, کسی بھی سلسلے سے, جس سلسلے سے آپ جڑے ہوئے ہیں, اس کے اندر رہ کر آپ چلتے رہیں گے, تو پھر چلتے 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 مینٹور آپ کو بڑے ملیں گے, لیکن ایک لڑ ہوگی تب ملیں گے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. یہ نہیں ہوگا کہ جی ایک مینٹور ادھر گیا, ایک مینٹور ادھر گیا. کچھ ایسے مریدین ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں 10 سال ہو گئے ہیں, 15 سال ہو گئے ہیں, ہمارے مرشد جو ہے وہ کچھ دیتے نہیں ہیں. اب 10 سال 15 سال میں اگر صرف یہی ازالہ کر لیں کہ 10-15 سال میں انہوں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا, انہوں نے کوئی مسٹیک ہی نہیں کی, تو یہ تھوڑے کرم نوازی نہیں ہے, یہ ان لوگوں کا ایک کنٹرول نہیں ہے جنہوں نے کر کے رکھا ہوا ہے. اور کچھ ایسے بھی ہیں جناب, دیکھیں 2 کیٹیگری, قادری صاحب نے بھی جو بات کی اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ نسبت کے ساتھ جو تعلق, نسبت کے ساتھ جو معاملہ ہے, اس میں یہ جو دنیاوی لالچ ہے, اس کو جب بالائے طاق رکھیں گے تو یہ تو چیزیں ویسی مل جانی ہیں آپ لوگوں کو. کیونکہ آپ جس لڑی میں, جس سلسلے میں جا رہے ہیں, یا جس جگہ آپ اس پلیٹ فارم کو پکڑ رہے ہیں, اس میں یہ تو پیکیج میں آنی ہے. اس کے لیے تو بھاگ دوڑ کرنی ہی نہیں ہے. لیکن جس کے لیے بھاگ دوڑ کرنی ہے, جس کے لیے ایفرٹ کرنا ہے, جس کے لیے ایسٹ جمع کرنے ہیں, اس میں پھر آپ دیکھیں کہ کتنی وہ ریاضت کراتے ہیں, کتنی محنت کراتے ہیں. وہ بھی آپ کے یا میرے بس کی طاقت نہیں ہے, وہ بھی پھر ان صاحب نظر, ان صاحب اللہ کے جو ہوتے ہیں خاص پائی, ان کا کام ہوتا ہے. دیکھتے ہیں کالر کون ہے. السلام علیکم جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں سبیہ خوشی بات کر رہی ہوں صابر سلطان سے. جی 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 سر, میں آپ جس موضوع میں بات کر رہے ہیں, ہاں جی, اس میں تو دیکھیں یہ دماغ میں آتی ہے بات کہ انسان جب جسم بیمار ہوتا ہے نا, ہاں جی, تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. جی یہ ہم جیسے کوئی معمولی بیماری میں ڈاکٹر کے پاس چلے, اگر ہمارے روح میں اگر ایسی کچھ خرابیاں ہو رہی ہیں جو ہم محسوس کر رہے ہیں جی, جی, کہ ہمارا جو ہے نا راستہ صحیح نہیں ہے, جی, ہمیں فوراً جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اولیاء کرام ہیں, صحابہ کرام ہیں, ان کی سیرت کی کتابیں پڑھیں. کتابیں نہیں پڑھیں تو ان کے جو سارے زندگی کے ان کے واقعات پڑھ لیں, دیکھیں اس میں کچھ اس یقین کیجیے آپ کو خود بخود روحانی بیماری سے آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا. بالکل ہوتا ہے جی. یہ اس لیے کہ یہ چلتا رہے گا قیامت تک, کیونکہ جسم اور روح کا رشتہ ایسا ہے کہ بیماریاں لگی رہیں گی قیامت تک, یہ سب کچھ ہوتا رہے گا, یہ فطرت عمل ہوتا ہے. اس کے لیے ہمیں اگر ہم اپنا خود ہی کرتے رہے نا علاج, تو یقین کیجیے آپ کے زندگی میں کوئی بھی نشے و فراز نہیں آ سکتا اگر آپ اسی آپ عمل کو جاری رکھیں. جی بالکل, یہ بات